نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل الصلوات. 27ویں پارے کی پہلی 7 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. سورت کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 37 تک تلاوت کی گئی ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ دنیا میں اور بھی بہت سے ممالک سے لوگ درس قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ آیات مبارکہ وہاں شارٹ ہو گئی ہیں، وہاں تک نہیں پہنچی. اگرچہ ہمارے ہاں درس میں تو یہ صورت مکمل ہو چکی تھی، لیکن ان تک بھی اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید کی آیات مبارکہ کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے آج دوبارہ ان کو تلاوت کیا گیا ہے. تو بہرحال مضمون چل رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا. گزشتہ آیات میں بھی انہی کے بارے میں بات گزر چکی ہے کہ جب فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی ان کے لیے ان کی کھانے پینے کے انتظام میں مصروف ہوئے، کھانا سامنے پیش کیا تو بہرحال فرشتوں نے نہیں کھایا، وہ مضمون گزر چکا ہے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آنے کی وہ وجہ بیان کی کہ آپ کے پاس آنے کا مقصد آپ کو خوشخبری دینا ہے. کس کی؟ بیٹے کی. یہاں بیٹا کون مراد ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ بعد میں پیدا ہوئے، اور ان سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے جو کہ تقریباً 14 سال کی عمر کے تھے. کتنے سال کی عمر کے؟ 14 سال. جو 14 سال بعد اللہ نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کو دوسری بیوی اور جو نکاح میں پہلی بیوی ہے ویسے دوسری اور نکاح میں کیا ہے؟ پہلی، حضرت سائرہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور بڑھاپے میں جا کے. تو بہرحال یہاں بات چیت کے بعد اب ظاہری بات اب فرشتوں کو اللہ نے ایک دوسری مہم کے لیے بھیجا تھا. وہ حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کی تباہی تھی. اور لوط علیہ السلام کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، رشتے میں کیا ہے؟ بھتیجے. جب اپنے علاقے سے یہ نکلے تھے تو 3 افراد پر یہ قافلہ مشتمل تھا. ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ایک ان کی زوجہ مطہرہ حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے، باقی قوم میں کوئی ایمان نہیں لایا. بیوی سارہ ایمان والی تھی تو اس لیے انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا اور ہجرت کر گئے. اور حضرت لوط علیہ السلام کی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے تشکیل فرما دی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ ایک نبی کے آگے امتیوں ہی میں سے جو امتی نبی کا زیادہ قابل اتباع ہوتا، اللہ تعالیٰ پھر آگے نبوت کی ذمہ داری اسی کے کندھے پہ ڈال کر دوسرے علاقے میں تشکیل کر دیتے. جس طرح آج کل کلاس میں جو زیادہ سینئر ہوتا ہے پھر اس کو کہا جاتا ہے ماشاءاللہ تو نے اپنا پڑھ لیا، اچھا پڑھا ہے، پڑھا سکتا ہے، اب جا کہیں اور جا کے پڑھا. اور بعض علاقوں میں خود تشکیل کر دی جاتی ہے، بعض لوگ خود وہ درخواست کرتے ہیں، وہاں بھیج دیے جاتے ہیں. لیکن یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا. حضور کے آنے کے بعد یہ سلسلہ کیا ہو گیا؟ اس لیے حضور نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی پیغمبر ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. ہاں جی، یہ تو ایک پہلو حضرت عمر کی عظمت اور شان کا حضور نے بیان کیا. ورنہ حضور کے بعد اگر کوئی نبی رسول پیغمبر ہوتا تو سارے صحابہ اس معیار پہ پہنچے ہوئے تھے،
جہاں جاتے بحیثیت نبی کی حیثیت سے پیغام کو آگے پہنچاتے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ہاں جی، یہ آسمان کے چمکتے ہوئے کیا ہے؟ ستارے ہیں. ہاں جی. تو لیکن اس پہلو میں ذرا حضرت عمر کی اور نمایاں خصوصیت آ جاتی ہے. ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی پہلو دوسروں سے نمایاں ہوتا ہے. اس لیے الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے رہبر اور ہمارے رہنما ہیں. تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی شرق اردن کے علاقے میں صدوم ایک علاقہ تھا، اس کے آگے 6 بڑے بڑے شہر تھے، اور یہاں یہ لوگ تقریباً 4 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی. کتنی آبادی تھی بولو؟ 4 لاکھ. 6 بڑے شہر تھے، اس کے علاوہ مختلف ہاں جی دیہات، یہ سارے ملا کر تقریباً 4 لاکھ نفوس کی طرف اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبی پیغمبر بنا کے بھیجا تھا. اور اس قوم میں سوائے لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیوں کے کوئی مسلمان نہیں ہوا ہے. استغفر اللہ. ہاں جی کوئی. اور محنت 30 سے 40 سال محنت کی ہے. کس نے بولو؟ ہاں جی. یہ نہ سمجھنا یہ جیسے تبلیغ والے آتے 3 دن گزار کے چلے گئے، 3 دن گزارے بس کوئی نہیں مسلمان ہوا. کتنا عرصہ بولو؟ تو اب اندازہ کریں. اور پھر وہ محنت وہ نہیں ہوتی تھی جو میرے اور آپ کے تصور میں ہے. وہ محنت کا میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دن رات ایک کرتے تھے نبی، جہاں موقع ملتا، جو جہاں ملتا. جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہیں میلہ ہوتا وہاں تشریف لے جاتے، ان کو جا کر دعوت دیتے. میلہ دیکھنے کے لیے نہیں، میلے والوں کو اللہ کی وحدانیت پہنچانے کے لیے، اس کلمہ پہنچانے کے لیے لا الہ الا. حج کا کوئی قافلہ آتا حضور وہاں پہنچ جاتے. کوئی تجارتی قافلہ ہوتا حضور کو پتہ چلتا وہاں پہنچ جاتے. بھائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اور ابو لہب بدبخت بھی پیچھے پیچھے ہوتا اور لوگوں کو کہتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہے، اس کی بات نہیں سنی. نعوذ باللہ. ہاں جی. تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام نے کتنا بولو؟ 30 سے 40 سال روایت میں آتا ہے محنت کی، قوم کو سمجھایا، لیکن قوم حد دھرمی سے باز نہیں. اور اللہ کی شان دیکھے مالی طور پر وہ بہت مضبوط لوگ تھے. سرسبز و شاداب زمینیں، باغات. ہاں جی اللہ نے مال بڑا دیا تھا. اور یہ مال بھی یاد رکھنا، اس کی اللہ کی دینے کی 2 صورتیں ہوتی. ایک صورت یہ ہے کہ نیک لوگوں کو جب ملتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں لٹا کر اپنا مقام اللہ کے اور بلند کروا دیتے. اور جب کوئی نیک نہیں نہ ہوتا تو وہ اس مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے. وہ اپنی کمائی سمجھ کر پھر شراب، زنا، ہاں جی ظلم، زیادتی. جس طرح آج کے معاشرے میں آپ دیکھ لو، ایسے لوگوں کی بولو کمی ہاں نہیں. مال سے اللہ کو راضی کرنے والے آپ کو تلاش کرنے پڑیں گے. یار کوئی ایسا بندہ ہے کہ مالدار بھی ہو اور وقت کا ولی بھی ہو. موجود ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرنے پڑیں گے. اور اس کے برعکس تو آپ جانتے ہیں ہر گلی محلے میں مشہور ہے یار بڑا مال والا بڑا ظالم آدمی. تو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ مال دے تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے کاموں پر خرچ کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور رضا والے کاموں میں اپنی ذات بھی موجود ہے انسان کی، اپنے بیوی بچے بھی ہیں، اپنے والدین بھی ہیں، اپنے عزیز و اقارب بھی ہے. بڑا دائرہ وسیع ہے. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ عموماً جب ہم اللہ کی رضا کا سنتے ہیں نا تو دماغ میں مسجد، مدرسہ، وہ عام ایک مولویوں کا جو نا وہ آ جاتا. لو جی مولوی صاحب اپنا پیغام دے رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، اپنے وجود پر سب سے پہلے، پھر اپنے ماں باپ، پھر اپنے بیوی بچے، پھر اپنا قوم قبیلہ، پھر آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے، جس ادارے میں جا کر قاری صاحب سے دعائیں کرتے. یوں ایک دائرہ بڑا وسیع ہے، لیکن شروع گھر سے ہی شروع کرتا ہے. مسجد محلے کی شروع کر دی. ہاں جی جا کر وہ قصور والی نہیں تلاش کرنی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عرض کیا کتنے سال محنت کی بولو، اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ صرف بیٹیاں. آخر پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جب قوم حد دھرمی پہ آتی ہے، زبان درازی سے آگے بڑھ کے ہاتھ درازی پہ آتی ہے، ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک طریقہ تھا، نبیوں کو ہجرت کا حکم دے دیتے اور پیچھے والوں کو جناب آسمان سے کوئی آفت اتاری یا زمین کو ہلایا یا دونوں چیزیں کر دی یا پانی برسایا، مختلف تھی. اور یہ بھی ہوا ہے
کہ بعضوں کے ذریعے اللہ نے ختم کیا، جس طرح اس امت میں جہاد کا سلسلہ اللہ نے جاری کر دیا کہ اب ظالموں کو ختم کرنا ہے تو کس کے ذریعے؟ جہاد کے ذریعے، یہ فریضہ اللہ نے عائد کر دیا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ میں اور آپ جناب گھر بیٹھ جائیں، یہ علاقہ چھوڑ کر نکل جائیں، پیچھے والوں پہ آسمان سے اللہ آگ برسا دے گا، نہیں، وہاں یہی ہے کہ ظالم کا ہاتھ کیا کرو؟ روکو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے قال فما خطبكم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے وہ اس خوشخبری کے بعد جب جان پہچان ہو گئی کہ یہ تو کون ہے؟ فرشتے، تو ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے آگے کیا مہم ہے تمہاری؟ کیا تمہارا معاملہ میری حد تک ہی تھا، مجھے ہی خوشخبری دینے آئے تھے، یا آگے بھی کوئی اور پروگرام ہے؟ تو بات وہی ہے نا کہ بھیا کے وقت زمین پر کئی نبی موجود ہوتے تھے، تو کیا میرے سے آگے کسی اور نبی کے پاس بھی جانے کا ارادہ ہے؟ تو قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، فرشتوں نے کہا بے شک ہمیں بھیجا گیا ایک مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، اب ہم ان کے لیے کوئی خوشخبری لے کر نہیں آئے بلکہ ان پر برسانے آئے حجار میرے پتھر، من طین پکی مٹی کے۔ تو یہاں یعنی وہ کنکریاں مراد ہے کہ اب ہم وہ ان پر پھینکنے آئے ہیں، اور ہر ایک کا نام لکھا جس کے سر پہ لگے گی اور پخانے کے راستے سے نکلے گی اور جسم کو پھاڑ کے رکھ دے گی۔ جی ہاں، فرمایا مسومۃ عند ربک للمسرفین، جو نشان زدہ ہے تیرے رب کی طرف سے، اور للمسرفین حد سے گزرنے والوں کے لیے یہ سزا ہے۔ پھر فرمایا فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، بے شک ہم نے نکال لیا اس بستی میں جو ایمان والے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے فما وجدنا فیہا، نہیں پایا ہم نے اس بستی میں غیر بیت من المسلمین، فرمایا کہ ایک گھر کے سوا کوئی بھی فرما بردار ہم نے نہیں پایا۔ اور وہ گھر کس کا تھا بولو؟ اور لوط علیہ السلام کی بیوی مان نہیں لائی، اور یہ بھی ذہن میں رکھے یہ لوط علیہ السلام کی رشتہ دار نہیں تھی، لوط علیہ السلام ہجرت کر کے آئے، اور یہ لوط علیہ السلام کی بیوی اسی قوم سے تھی، اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی رہی، اس نے اپنا عقیدہ نظریہ نہیں بدلا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ 30 سے 40 سال لوط علیہ السلام کی صحبت میں رہی، کس حیثیت سے بولو؟ بیوی کی حیثیت۔ اور آپ جانتے ہیں بیوی کو اور شوہر کو کیا کہا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس، یعنی جتنا قرب میاں بیوی کو ہوتا ہے اتنا کسی اور کو، لیکن بات وہی ہے اندر نہ بدلے تو اس قرب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اصل اندر کو بدلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، پھر ہم نے ان کو بنا چھوڑا، فرمایا عبرت کی نشانی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی ڈرنے والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہے کہ وہ اس انجام کو پڑھے صدوم بستی والوں کا، اور پھر اللہ کی نافرمانی سے بچے، ہو جائے تو توبہ کر لے۔ اس قوم کی خاص طور پہ تباہی اور بربادی میں جہاں ان کا شرک و بدعت تھا، وہاں ان کا یہ لواطت کا بد فعلی کا فعل بھی تھا، جو کہ آج اللہ معاف کرے ہمارے ہاں بھی اس کو اوپرلی سطح سے اور تحفظ کی صورت میں اور حقوق کے نام پر اس کو دفاع اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اس کا دفاع اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اب اندازہ کریں جس طرح ہمارے معاشرے میں اندر ہمارے محلے میں ہاں جی وہ شخص موجود ہے کہ جو سب جانتے ہیں وہ لڑکا ہے، لیکن عورت کے روپ میں ادھر آنا جانا، اور آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کسی کو اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو کہے یار یہ کس صورت میں جا رہا ہے، کس حالت میں پہنچ چکا ہے، کس طرح وہ بالکل عورت کے وجود کی طرف اپنے وجود کو بنائی جا رہا ہے۔ یہ ہماری بے بسی ہے، بولو یہ ہماری، اس لیے خاص طور پہ جب ہم کوئی ایسے شخص کو دیکھیں تو وہاں توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله